بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والآخرين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم ثم الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية وصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والإبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والحيبة العسكرية والغيبة الإلهية بأمر الله صلوات الله صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على قومه الظالمين أما بعد فقد وقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم الحمد لله على عظيم رزيتي اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدقا عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام الہی امین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی معزز قابل احترام واجب الاحترام مومنات محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں تمام حمد و ثنا خالق دو جہاں مالک کون و مکان پروردگار عالم کے لیے زیبا ہیں جو عالمین کا خلق کرنے والا ہے، اور درود و سلام محمد اور آل محمد علیہ السلام کی مقدس اور پاکیزہ ارواح کے لیے مخصوص ہیں جنہیں پروردگار عالم نے وجہ تخلیق کائنات قرار دیا۔ مومنات، ہم جس عنوان کے تحت محرم الحرام کی 1442 ہجری عیسوی کے حساب سے 2020 کے اگست 2020 کے محرم کی مجالس سے جو گفتگو کر رہے ہیں، اور اپنی ایک چھوٹی سی ایک نوکری ہے جسے ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور اس عنوان کے تحت اہدنا الصراط المستقیم، صراط المستقیم کے عنوان کے تحت کہ پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر قائم و دائم رکھے۔ صراط کیا ہے اور راستہ کون سا ہے اور کس راستے پر ہمیں رہنا ہے اور کس راستے سے ہمیں گزرنا ہے، اس سے متعلق یہ گفتگو ہے۔ اور ظاہر ہے کہ آپ تمام مومنات کے جو مجالس ہیں اور آپ جو مجالس اعضا مختلف علماء کرام اور خطبہ سے اور ذاکرین محترم سے سماعت فرما رہی ہیں، ظاہر ہے کہ ان کے مقابلے میں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے جو بیان کر سکوں، لیکن بہرحال ہم اور آپ مل کر بیٹھ کر ایک کوشش کرتے ہیں، ہر سال یہ کوشش کرتے ہیں کہ پروردگار رب العالمین ہم حسین کے چاہنے والوں میں سے ہیں، اس بات کا اظہار کر کے اپنے گھر میں علم سجا کے اپنے آپ کو عزا خانوں میں پہنچا کے صف عزا امام حسین علیہ السلام بچھا کے اس صف عزا پر بیٹھ کر
ہم یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم حسین علیہ السلام کے فرمودات سے اور حسین علیہ السلام کے اقدام سے ایگری ہیں. ہم ان کے جو انہوں نے اقدام کیا کربلا میں ہم اس سے راضی ہیں، اور اگر ہم ہوتے کربلا میں تو یقیناً ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیتے. تو صراط مستقیم کے حوالے سے ہماری جو گفتگو ہے وہ سب آپ تمام مومنات کے علم میں ہے کہ صراط مستقیم امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، وہی سیدھا راستہ ہے، اور وہی جو ہم بحث کرتے چلے آ رہے ہیں کہ دنیا اور آخرت، دنیا میں بھی صراط ہے اور آخرت میں بھی صراط ہے. دنیا میں جو صراط ہے وہ امام کا ساتھ دینا، امام کے ساتھ چلنے کا نام ہے، یعنی سیدھا راستہ جو ہے وہ امام ہی دکھائے گا، اور وہ امام دکھائے گا جس نے گارنٹی دی ہو، جو گارنٹی لے لے کہ میرے لیے بھی جو آخرت میں مقام ہے وہ بہترین ہے، پروردگار نے مجھے اس منصب پر فائز کیا ہے، یہ منصب رب العالمین نے انہیں عطا فرمایا ہے، اور وہ اپنے چاہنے والوں کو بھی وہاں تک لے جائیں گے، مگر کس وعدے کے تحت، اور انہوں نے کیا وعدہ فرمایا ہے، اور کن امور پر، کن چیزوں پر عمل کر کے انسان ان کے ساتھ اس مقام تک پہنچے گا جہاں کا وعدہ ہمارے امام نے ہم سے فرمایا ہے. پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک جو پیغام پہنچا دیا، اور ہمیں جو کلام مجید جیسی ایک عظیم کتاب ہمارے سپرد کر دی، ظاہر ہے کہ اس کلام مجید میں کچھ آیات متشابہ ہیں اور کچھ آیات جو ہیں وہ محکم ہیں. تو جن آیات میں شبہ پایا جاتا ہے اور جو بالکل کلیئر نہیں ہے، اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہمیں راسخون فی العلم کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا. یعنی ہم اپنی طرف سے، اب آج دیکھیے نا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ وہ جی تفسیر کر رہے ہیں، تو تفسیر میں اور آپ اس طرح سے بیٹھ کے تفسیر نہیں کر سکتے. تفسیر، ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ تفسیر بیان کر رہے ہیں، یعنی کسی تفسیر کو دیکھنے کے بعد اس تفسیر کو بیان کر رہے ہیں. اگر واقعاً تفسیر کلام مجید کو سمجھا جائے تو اس کے لیے علی کی زبان چاہیے اور سلمان جیسے طالب علم چاہیے. لیکن ظاہر ہے کہ انہوں نے جو تفسیر بیان کر دی، اور انہوں نے جتنا پہنچا سکے اور جتنا ہمارے اندر اسے سمجھنے کی طاقت تھی، جتنی عقل تھی اس کے مطابق، اور امام نے ہمیشہ کسی سے بھی گفتگو کی ہے تو ان کی عقل کے مطابق کی ہے. یعنی امام سے اگر ایک وقت میں 10 لوگ سوال کرتے تھے تو ان کو ان کی عقل کے مطابق امام جواب دیتے تھے. تو ہماری اور آپ کی یہ مجال نہیں ہے کہ ہم تفسیر کو بیان کر سکیں. ہم تو میں نے ایک مجلس میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ہم تو گلدستہ بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں. کمال تو ان کا ہے جنہوں نے تفسیر کو جمع کیا، اور انہوں نے بھی جو سب سے زیادہ مستند تفسیر ہے وہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی تفسیر ہے، کہ جس کو مقدم رکھا جاتا ہے تمام تفسیروں پر، اور اسی کے ذیل سے پھر جو ہے وہ نتیجے نکالے جاتے ہیں. تو بہرحال ہماری اور آپ کی یہ مجال نہیں ہے، مگر ہم جو آسان الفاظ کے ذریعے سے، مختصر الفاظ کے ذریعے سے، اور بالکل سادگی کے ساتھ جو ہم بات کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو ہم بات کرتے چلے آ رہے ہیں کہ ایک سوال ہے، وہ سوال یہ ہے کہ ہم یہ تو بیان کر رہے ہیں کہ صراط پر یہ سوال ہونے والا ہے، صراط پل صراط پر جو ہے وہ یہاں پکڑ ہوگی، یہاں پکڑ ہوگی، یہاں پکڑ ہوگی. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر کوئی یہ سوچے کہ پھر ہم تو کچھ بھی ہم نے کیا ہی نہیں ہے، ہم نے تو اعمال کو انجام ہی نہیں دیا ہے، تو ہمارا کیا ہوگا، پھر ہم تو پھر گر جائیں گے جہنم میں. تو تھوڑی سی امید کہ دیکھیے دنیا میں بھی جو ہے وہ اس کے اثرات کیا ہیں، جو دنیا میں صراط مستقیم کو حاصل کر لیتا ہے اور امام کے فرمودات پر عمل کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے. بہرحال انسان ہے، انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں. تو دنیا میں اس کے اثرات کیا ہیں، وہ اپنے امام کو، جیسے ہم اور آپ ہیں کہ ہم اور آپ شیعہ ہیں، مولا کے ماننے والے ہیں. میں تو مان نہیں سکتی کہ امام کا کوئی ماننے والا ہو اور وہ نماز نہ پڑھتا ہو. تو جیسا کہ کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ہمارے پاس کتنے ہزار منٹ ہوتے ہیں، لیکن اگر ان اتنے ہزاروں منٹس میں سے ہم چند منٹ نہ نکال سکیں اللہ کے لیے، 17 منٹ نہ نکال سکیں واجب نمازوں کے لیے، تو پھر ظاہر ہے کہ پھر وہ انسان کہلانے کا حقدار نہیں ہے. اس کو حق نہیں ہے کہ اس کو انسان، کیونکہ جانور بھی یہی کر رہے ہیں کہ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں اور مصروف ہیں اپنا کھانے پینے میں، یا تو وہ سو جاتے ہیں یا اٹھ کر کھانا شروع کر دیتے ہیں، اس کے علاوہ انہیں کوئی دوسرا کام نہیں ہے. لیکن بہرحال وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اپنی زبان میں. تو انسان کو اللہ نے جو ایک طریقہ دیا ہے کہ سب کام چھوڑ دو اور نماز کے لیے
उस परवरदिगार की बारगाह में हाजिर हो जाओ। हमारे उस्ताद ही कहूँगी, हमारे मौलाना सलाम या हुसैन के मौलाना ज़हीरुल हसन ने एक बात कही थी, बाज़ दफ़ा किसी की एक बात जो है ना वो दिल के ऊपर इतनी ज़्यादा असरअंदाज हो जाती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, हम ख़वातीन हैं। अब हम ख़वातीन में बाज़ औक़ात ज़ाहिर है हमारे घर के बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि उन्हें अंजाम देना पड़ता है। तो बाज़ औक़ात ऐसा है कि आप कुकिंग कर रही हैं, आप कुकिंग करते-करते नमाज़ का टाइम हो जाता है। अव्वल तो ये कि ये ज़हन में रहना चाहिए कि मुझे इस वक़्त ये काम करना है। टाइम टेबल ज़रूर बनाना चाहिए। मौला अली ने भी कहा है कि अपना टाइम टेबल बनाओ, दिन को इतने हिस्सों में तक़सीम करो और उसमें अपने अपने जो तुम्हारे औक़ात हैं, तुम्हारा जो ज़िंदगी का जो टाइम टेबल है उसे सेट करो। जैसे यूनिवर्सिटी में हमारी बच्चियाँ जाती हैं, बच्चे जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो एक टाइम टेबल बना होता है कि भई पहला ये पीरियड है, दूसरा ये पीरियड है, तीसरा ये पीरियड। तो इस तरह से आपको इस वक़्त इस क्लास को जॉइन करना है इस वक़्त, और उसको सब चीज़ को ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। तो ये इसीलिए सिखाया जाता है कि हमें अपनी ज़िंदगी में भी टाइम टेबल बनाना चाहिए। हमारा क्या टाइम टेबल होना चाहिए? अब आजकल क्योंकि ज़ाहिर है कि कोरोना है और वबा फैली हुई है और उसकी वजह से जो है वो बहुत सारा हमारा टाइम टेबल जो है वो आउट हो गया। अच्छा, अब हमें इसी में रहना है, इसी तरीके से रहना है। कब तक रहना है हमें नहीं मालूम। तो अब जो है वो जो मेरा एक टाइम टेबल था, जो बना हुआ था, अब जो है वो मैंने उसे चेंज कर लिया। इसलिए कि अब जो मेरी लाइफ़ है वो थोड़ी-सी मुख्तलिफ हो गई है पहले के मुकाबले में। तो अब मुझे ये देखना है कि मुझे इतने बजे उठना है। मसलन फजर की नमाज के लिए हम उठे और उसके बाद फिर चलें थोड़ा सा सो जाएं, बच्चों को स्कूल नहीं भेजना है, बच्चे घर से स्कूल ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। तो आपने अपना एक स्केड्यूल बनाना है, अपना टाइम टेबल बनाना है कि भाई मुझे इतना सोना है, इतने बजे उठना है। इनफ है कि आप 9 बजे, साढ़े 9 बजे, 10 बजे चलें, बहुत से बहुत 10 बजे, बस इससे ज्यादा नहीं। 10 बजे, सवा 10 बजे आप उठ गए, उसके बाद आपके पास बहुत टाइम है। जो मजालिस हमारी ये इसके ऊपर हो रही हैं, ज़ूम के ऊपर हो रही हैं, तो वो तमाम मजालिस, एक मजलिस पहले हो जाती है। जिस तरह हमारे यहाँ ह्यूस्टन में तो इसी तरह से हो रहा है कि एक मजलिस पहले हो जाती है, एक मजलिस जो है वो नमाज के बाद होती है। तो 2 ख़वातीन की मजलिसें आपने अटेंड कर ली, जो से भी आपको अटेंड करनी है, और उसके बाद फिर आपने शाम को जो है वो मर्दानी मजलिस एक अटेंड कर ली, या अपने घर में जो भी आपने मातम करना है या मजलिस करनी है वो आपने इस तरह से कर ली। तो इस तरह से एक स्केड्यूल बना, ये नहीं कि अब यहाँ थोड़ा सा टुकड़ा यहाँ सुन लिया, यहाँ मजलिस हमने लगा ली, अब काम भी हो रहा है, और उसके बाद वो अलग है कि आप नौहे लगा लें, कुछ लगा लें, जिक्र जाता रहे, लेकिन एक मजलिस जो आपने पूरी बैठकर सुननी है वो इस तरह से सुननी है। तो स्केड्यूल जो है वो बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। बस औक़ात मुझसे लोग पूछते हैं कैसे इतना टाइम निकालते, तो जब तक आप स्केड्यूल नहीं बनाएंगे आप टाइम नहीं निकाल सकते। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इतने बजे मुझे ये काम करना है, इतने बजे ये काम करना है। तो मैं आपको ये बता रही थी कि उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि यानी जो आप काम कर रहे हैं, अजान हो रही है, आपको पता है कि नमाज का वक्त हो गया है, तो अब इसका मतलब ये है कि अगर मैंने उस काम को नहीं छोड़ा, मसलन आप खाना पका रही हैं, कुकिंग कर रही हैं, तो अब आप जो कुकिंग कर रही हैं, आप सोचेंगी कि चलो ये मेरी प्याज लाल हो रही है, प्याज ब्राउन हो रही है, और ये मसाला डल रहा है और ये सब हो रहा है, तो मैं जो है वो इसको खत्म कर लूं, सालन चढ़ा दूं, तो फिर मैं जाकर नमाज पढ़ती हूँ। तो इसका मतलब ये कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है नमाज से। तो आपने पहले वो काम करना है, उसके बाद अल्लाह बुला रहे, चलो बुलाने दो, कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे, अभी थोड़ी देर के बाद चले जाएंगे। हुक्म ये है कि वालिदैन तुम्हें बुलाएं, तो वालिदैन की आवाज पर लब्बैक कहो, जो भी तुम कर रहे हो उसको छोड़कर। तो वो खुदा है, वो परवरदिगार है, वो रब्बुल आलमीन है, सुपर पावर वही है। तो इतनी बड़ी ताकत, यानी अगर आपसे कोई ये कहे कि भाई फलां जो मेयर है या फलां जो गवर्नर है उसने आपको बुलाया है, आप सबसे सीना चौड़ा करके कहेंगे कि जी मुझे वहां पर मेरी मीटिंग है, वहां पर मुझे बुलाया गया है। और अगर वो कहे कि पर्सनल आ जाना मेरे रूम में, मुझे आपसे कोई बात करनी है, तो आप तो फूले नहीं समाएंगे। तो ये तो खुदा वंदे आलम है, परवरदिगार आलम है, जो हमें बुला रहा है। वो कह रहा है आप मेरे बंदे, खिलवत में मैं तुझसे बात करूंगा। वो जो ताकत, जबरदस्त ताकत वाला है, दुनिया के इंसान तो कुछ भी नहीं है, दुनिया के बादशाह तो कुछ भी नहीं है, वो सबसे ज्यादा ताकतवर है, वो सारे मसलों को हल करता है। तो उसके लिए हम देर कर देते हैं, अच्छा पढ़ लेंगे, अच्छा चले जाएंगे। सूरह तौबा में उसने कहा ना कि और जब आते हैं नमाज के लिए तो अलकसाए हुए आते, सुस्ती के साथ आते हैं, बहुत ही कि भाई जाना है, नमाज पढ़नी है तो पढ़ लेते हैं, सुस्ती के। अल्लाह को पसंद नहीं है कि सुस्ती के साथ कोई जाए। तो जहां हमारे लिए बहुत सारे काम अहम है, उनमें सबसे ज्यादा सुबुक समझने वाला पुलिस रात से नहीं गुजर सकेगा। तो नमाज को कमतर जानने वाला या नमाज के औकात को जो है वो जानबूझकर डिले करने वाला
یعنی ہم جو کام کر رہے ہیں پڑھ سکتے ہیں، اپنے گھر کے اندر ہیں، اس وقت تو کوئی ہمارے پاس ریزن ہی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم یہ کر رہے تھے یا ہم باہر تھے یا ہم پڑھ نہیں سکتے تھے، اس وقت تو کوئی ریزن نہیں ہے. تو سب سے پہلے جو اہمیت ہے وہ نماز کو اس طریقے سے ادا کیا جائے کہ جس طریقے سے اس کو ادا کرنے کا حق ہے. تو بہرحال تو یہ جو ہم اپنے امور کو انجام دیتے ہیں، ان کاموں کو انجام دیتے ہیں، تو آج تھوڑا سا اس کے اوپر بات کر لیں کہ یہ جو ہم کام انجام دیتے ہیں تو دنیا میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، جیسے کلام مجید میں بھی ارشاد یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان لانے والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان کی اطاعت کرو جو صاحبان امر ہیں. تو ظاہر ہے کہ ہمیں دنیا میں انہی کا دامن ہاتھ سے تھامنا ہے اور انہی کے ساتھ ہمیں رہنا ہے اور انہی کے فرمودات اور انہی کی اطاعت میں زندگی کو گزارنا ہے. تو جب ہم اپنے امام کی اطاعت کرتے ہیں اور ان کے فرمودات کے مطابق اعمال کو انجام دیتے ہیں تو یہ جو ہم عمل انجام دیتے ہیں اس کے اثرات کیا وہی ملیں گے، آخرت ہی میں ملیں گے، یا دنیا میں بھی اس کے اثرات ظاہر ہونے والے ہیں؟ اس کے اوپر ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے کہ دیکھیے دنیا میں جو ہے وہ جو اطاعت کرتا ہے اپنے امام کی، یعنی اس صراط سے، صراط دنیا کو جس نے تھاما ہوا ہے، صراط دنیا سے مراد ان کا امام ہے، جو بھی اس نے امام اپنا مانا ہوا ہے. تو جو اطاعت کرتا ہے اپنے امام کی اور صراط دنیا کو اس نے تھاما ہوا ہے اور اسے پتا ہے کہ اس پل سے گزر کر ہم اس پل سے آسانی کے ساتھ گزر جائیں گے، اور جسے فکر ہوتی ہے کہ فکر فردہ جس کے ذہن کے اندر ہے اور اسے پل صراط کی اور آخرت کے پل کی بھی فکر ہے، تو اس کے اثرات دنیا میں کیا ہوتے ہیں تو وہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام درود بھیجیں محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. امام فرماتے ہیں کہ عمر بڑھ جاتی ہے، اس کی عمر بڑھ جاتی ہے، اس کی عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے. دوسرے اس کے اندر وہ اطاعت کرتا ہے، اپنے امام کی اطاعت کرتا ہے، اس کے اندر خوش اخلاقی پیدا ہو جاتی ہے، اس کا اخلاق بہت اچھا ہو جاتا ہے، اس کے اندر سخاوت کی صفت پیدا ہو جاتی ہے، سخاوت کی صفت پیدا ہو جاتی ہے، بخشش کی صفت پیدا ہو جاتی ہے، کینہ اور حسد اس سے دور ہو جاتا ہے. یہ بڑی خطرناک بیماری ہے، اس پر انشاءاللہ پھر کسی اور وقت انشاءاللہ گفتگو کریں گے. یہ ایک الگ موضوع ہے کہ کینہ اور حسد جو ہے وہ انسان کو بری طرح سے کھا جاتا ہے، اور اس کے ایمان کو، یہ حدیث بھی ہے کہ حسد ایمان کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جس طرح سے آگ لکڑی کو. تو اثرات جو ہے جو دنیا میں اچھے اعمال کو انجام دیتا ہے اس کے اثرات دنیا میں بھی ظاہر ہوتے ہیں اور دنیا میں بھی اس کے اوپر اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے. تو اطاعت رسول کا اصل میں جو مفہوم ہے، اطاعت رسول کا مفہوم یہ ہے کہ رسول جو کہے وہ لے لو، جس کے لیے رسول نے حکم دیا ہے اسے اس پہ پھر چون چرا نہیں کہنا چاہیے. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول خدا آخری وقت میں حدیث لکھ کر دینا چاہ رہے تھے، اور جب رسول خدا نے کاغذ اور قلم مانگا، حدیث قرطاس و قلم، کہ جب کاغذ اور قلم مانگا تو ان کو دینے سے انکار کر دیا، تو گویا کہ وہ اطاعت سے نکل گئے. اب پل صراط پر انہیں اس کا جواب دینا پڑے گا. ان تمام افراد کے اوپر لعنت ہے جو رسول خدا کے ذہن کے اوپر شک کرے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں جو وہ مانگے انہیں وہ نہ دے. اطاعت کا مقصد یہ ہے کہ جو رسول کہے اسے لے لو، جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ. تو اطاعت کا مفہوم اس وقت تک کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک کہ معرفت نہ ہو. معرفت ضروری ہے، اور معرفت ظاہر ہے کہ بدون معرفت نہیں ہوتی. جس کو جتنی معرفت ہوگی اس کو اس سے اتنی ہی محبت ہوگی. تو معرفت جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. جب تک معرفت رسول نہ ہو تو اس وقت تک ظاہر سی بات ہے کہ ہم ان کو سمجھ ہی نہیں سکتے. تو رسول کی معرفت ہی نہیں تھی، لوگوں کو رسول کی معرفت نہیں تھی. وہ ابھی تک یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول تو ہم جیسے عام انسان تھے، جبکہ رسول کی زوجہ فرما رہی ہیں، جناب عائشہ فرما رہی ہیں کہ ان کے چہرے سے ایسا نور ساطع ہوتا تھا کہ وہ، ان کی روایت ہے، وہ موجود ہے روایت کے، جب سوئی کھو جاتی تھی تو وہ ان کے چہرے کے نور کی وجہ سے ہم وہ سوئی ڈھونڈ لیتے تھے. تو میرے اور آپ کے چہرے میں تو یہ صلاحیت نہیں ہے، ایک عام انسان کے چہرے میں تو یہ صلاحیت نہیں ہے. تو ماننا پڑے گا نا کہ وہ ہم جیسے نہیں تھے. تو ان کی خلقت بھی اور تھی، تو ان کی معرفت صرف یہی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اچھا ان کے جسم سے خوشبو نہیں، یہ کہ پروردگار نے انہیں جو اختیار عطا فرمایا ہے، یقیناً
رب العالمین نے انہیں وہ طاقت اور وہ غلبہ دے کر بھیجا ہے کہ جس کے ذریعے سے انہوں نے کلام مجید کو ہم تک پہنچایا ہے۔ اچھا، اب معرفت بھی کیسے حاصل ہوگی؟ ہم کیسے معرفت حاصل کریں؟ جب تک کہ علم جو ہے وہ صحیح نہ ہو، علم صحیح نہ ہو، جب تک علم صحیح نہ ہو اس وقت تک معرفت ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ اور علم کیسے حاصل کریں؟ اس معرفت کا علم کیسے حاصل کریں؟ اس دروازے سے حاصل کریں کہ جس دروازے سے ہمیں وہ علم مل رہا ہے۔ تو جب تک کہ علم کا قبلہ صحیح نہیں ہوگا ہم مسلمانان عالم جو ہے وہ بھٹکتے رہیں گے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے چینل کا، مسئلہ چینل کا ہے۔ جیسا کس چینل سے علم آ رہا ہے، آپ کے پاس کس چینل سے علم آ رہا ہے، جس چینل سے آپ، چینل ہمارے پاس بہت سارے ہیں، اب آپ چینل لگا لیجئے، ولایت ٹی وی لگا لیجئے یا ہدایت ٹی وی لگا لیجئے، ذکر ٹی وی لگا لیجئے، بہت سارے ٹی وی کے چینل آ رہے ہیں، ان سے آپ کو کیا ملے گا؟ ہدایت ملے گی۔ اور بہت سارے ایسے چینل ہیں کہ جن کو آپ لگائیں تو وہاں جو ہے وہ صرف گناہ ہی گناہ ہے۔ تو اصل مقصد یہ ہے کہ مجھے چوز کرنا پڑے گا کہ کس چینل سے میں کیا دیکھ رہی ہوں، مجھے کون سا چینل لگانا ہے جو میری ذات کے لیے فائدہ مند ہو، تو اسی چینل سے ہمیں علم لینا ہوگا۔ بہت سارے ایسے علوم ہیں کہ جن کو حاصل کرنے کا دنیا میں کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ علم حاصل کر رہے ہیں مگر اس کا دنیا میں کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کہیں نہ کہیں اس میں حکمت ہوگی لیکن اس کا دنیا میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو وہ علم ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث ہے، درود دیجیے گا محمد والے محمد پر، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ پروردگار مجھے وہ علم عطا فرما جو میرے لیے نافع ہو، اور وہ علم عطا فرما کہ جس سے مجھے فائدہ پہنچ سکے، نہ کہ وہ علم جو میرے لیے نقصان دہ ہو۔ تو علم وہ حاصل کیا جائے جو انسان کے لیے فائدہ مند ہو اور آخرت میں اسے کامیابی سے ہمکنار کر دے۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں صحیح چینل کو چوز کرنا پڑے گا۔ جب تک علم کا قبلہ درست نہیں ہوگا مسلمان جو ہیں وہ بھٹکتے رہیں گے۔ تو اچھا، اب یہ ہے کہ جیسا علم ہوگا، جہاں سے بھی آپ نے علم لیا ہے، جیسا علم ہوگا ویسی معرفت ہوگی، اور جیسی معرفت ہوگی ویسی عقیدت ہوگی، اور جیسی عقیدت ہوگی ویسی ہی اطاعت ہوگی، اور جیسی اطاعت ہوگی ویسا ہی احترام ہوگا، اور جیسا احترام ہوگا ویسی ہی شخصیت ہوگی، اور جیسی شخصیت ہوگی ویسی ہی سیرت ہوگی، اور جیسی سیرت ہوگی ویسی ہی آخرت ہوگی، اور جیسی آخرت ہوگی ویسا ہی انعام ملے گا، ویسا ہی انعام ملے گا۔ تو جو ظاہر ہے کہ اب یہ پورا ایک سلسلہ ہے، اس سلسلے کو ہمیں مد نظر رکھنا پڑے گا۔ تو ہم جو ہے وہ ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ دنیا میں جو پل صراط ہے اس پل صراط کو ہم اپنے امام نے جو ہمیں راستہ دکھایا ہے اس راستے کو صحیح طریقے سے ہم تھام کر رکھیں تاکہ ہم بھٹکنے نہ پائیں۔ اب دیکھیے امام کو جو ہے نا وہ ہم جو اپنے گھر، اپنے محرم الحرام آتا ہے، ہم سیاہ لباس بدل لیتے ہیں اور سیاہ لباس کو سفید لباس کو یا رنگین لباس کو ترک کر دیتے ہیں اور سیاہ لباس زیبتن کر کے یہ بتاتے ہیں کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے غم میں ہیں۔ تو محرم جو ہے وہ، میں ایک بات آپ سے شیئر کر رہی ہوں کہ محرم جو ہے وہ سفید لباس کو سیاہ لباس میں تبدیل کرنے کا نام نہیں ہے۔ محرم سفید لباس کو سیاہ لباس میں تبدیل کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ سیاہ کردار کو سفید کردار میں تبدیل کرنے کا نام ہے۔ ہمارا جو کردار جس پہ سیاہی آ گئی ہے، جو دھبے آ گئے ہیں، جو 11 مہینے تک 10 مہینے تک جو محرم کے علاوہ ہیں اس میں جو غلاظت آ گئی ہے، اپنے نفس کو پاکیزہ کرنے کا نام ہے۔ اپنے نفس کو ہم پاکیزہ کر دیں، آلودگی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اسی لیے امام کو گھر میں عشرہ نہیں چاہیے، امام کو گھر میں تقویٰ چاہیے۔ امام یہ چاہتے ہیں ہم کہیں عشرہ ہو رہا ہے، اچھا اب دیکھیے عشرہ، یہ باتیں ہیں ظاہر ہے کہ جو میں کرتی ہوں اور آپ سے بھی استدعا کرتی ہوں کہ کوشش کریں کہ ہم یہ جو پل صراط سے گزرنا ہے یہ بہرحال ایک مشکل امر ہے۔ امیر المومنین کی حدیث ہے، امیر المومنین نے ارشاد فرمایا ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے۔ ہم علی علی کرنے والے، ہم مولا کے بعض اوقات جو ہے وہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی وہ تو جب فرشتے آئیں گے تو میں یہ کہوں گا، فرشتے آئیں گے تو میں یہ کہوں گا۔ میں بھی ظاہر شعر پڑھتی ہوں، مجھے اچھے لگتے ہیں، شعر پڑھنا اچھا لگتا ہے، لیکن وہ ظاہر ہے کہ ہم اپنے عقیدے کی بنا پر کرتے ہیں، لیکن بہرحال مشکل کام ہے۔ عمل کے ساتھ ہے تو پھر ٹھیک ہے انشاءاللہ، لیکن اگر عمل نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے ہم یہ گناہ انجام دے رہے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم
اس بات کے متقاضی بھی ہوں کہ ہمارے مولا جو ہے وہ پل صراط سے ہمیں پار کروا دیں گے، مولا ہمیں جو ہے وہ قیامت میں ہمارا ہاتھ پکڑیں گے اور آ جائیں گے اور ہمیں ان کا دیدار ہو جائے گا. جیسا کہ مولا نے کہا کہ تمہاری قبر میں آؤں گا، تو قبر میں ان کو بلانے کے لیے ہمیں وہ معرفت چاہیے ہوگی، امام کی وہ معرفت چاہیے ہوگی تاکہ ہم قبر میں امام کا دیدار کر سکیں. اتنا آسان بھی نہیں ہے. کہتے ہیں کہ قبر میں شاید میں نے آپ اٹلانٹا میں شاید پڑھا تھا کہ یہ پرچہ وہ ہے جو آؤٹ ہو چکا ہے، جو امتحان ہونے والا ہے قبر میں، جو سوالات پوچھے جائیں گے. اگر آپ، میری بچیوں سے میں کہوں گی کہ اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ امتحان میں یہ والے سوال آنے والے ہیں تو بس ہمارے تو آ گئے جی 100%، بالکل ہم تو پاس ہو گئے. تو کوئی سوال کی کوئی مشکل ہی نہیں ہے ہماری، تو بس یہ کہ کامیابی یقینی ہے، کیونکہ پرچہ آپ کو پتہ چل گیا کہ کون کون سے سوال آنے والے ہیں. تھوڑے سے تو سوال پوچھے جائیں گے. تو یہ پرچہ وہ ہے جو آؤٹ ہو چکا ہے نا. یہ پرچہ آؤٹ ہوا ہے. قبر میں کون سے سوال ہونے والے ہیں؟ آپ سے آپ کے رب کے متعلق پوچھا جائے گا، اور آپ سے آپ کے نبوت کے متعلق پوچھا جائے گا، امام کے متعلق پوچھا جائے گا، کتاب کے متعلق پوچھا جائے گا. یہ تو بڑے آسان سوال ہیں. 12 اماموں کے نام بھی ہمیں زبانی یاد ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ ہم بہت آسانی کے ساتھ جواب دے دیں گے. تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نہیں مومنات، زبان جو ہے وہ بڑی مشکل سے ہلے گی. جو دہشت ہوگی، قبر کی جو دہشت ہوگی، پروردگار سب کو محفوظ رکھے رب العالمین. جو تازہ مرحومین ہیں جو آج دفن ہونے والے ہیں، رب العالمین ان پر اپنا فضل و کرم عنایت فرمائے، نازل فرمائے اور ان کی مشکلوں کو آسان فرمائے. گھبرائے ہیں مولا بھی گھبرائے ہیں، اور مولا نے ہمارے متعلق بھی کہا ہے. چھٹے امام نے کہا کہ ہمیں تمہارے برزخ کی فکر ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ بہت ہی آسانی کے ساتھ ہم ہنستے رہیں اور سب کچھ کرتے رہے اور کہیں کہ ہم تو علی والے ہیں. تو علی کو ماننا کوئی مذاق نہیں ہے. امیر المومنین کو ماننا کوئی مذاق نہیں ہے. امیر المومنین کو ماننا کوئی کھیل نہیں ہے. امیر المومنین کو ماننا کوئی ہلکا نہیں ہے. امیر المومنین کے ماننے والے کیسے ہوتے ہیں؟ ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں اپنے امام کو، ریپریزنٹ کرتے ہیں کہ علی کے چاہنے والے ایسے ہوتے ہیں. وہ پڑھتے ہیں نا، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر. علی کے نوکر کیسے ہوتے ہیں؟ علی کے نوکر کون ہوتے ہیں؟ علی کے نوکر وہ ہوتے ہیں جو، میں کیا بولوں اب کہ مجھے معاف کر دیجئے گا، علی کے نوکر وہ نہیں ہوتے جو اپنی شادیوں کی محفل میں پوری پوری رات جشن مناتے ہیں اور بینڈ باجے والوں کو بلاتے ہیں اور خدا کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں اور وہاں شیطان کی محفل سجاتے ہیں. وہ علی کے نوکر تو نہیں ہوتے. وہ علی کے ماننے والے تو نہیں ہوتے. علی کے چاہنے والے راتوں کو اٹھ کر عابد شب زندہ دار ہوتے ہیں. علی کے نوکر امام کی محبت میں سر کٹانے والے ہوتے ہیں. علی کے نوکر وہ ہوتے ہیں جو اپنی عبادتوں میں کوتاہی نہیں کرتے. علی کے نوکر وہ ہوتے ہیں جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، جو ظاہری گناہ کی دعوت دیتے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اپنی تنہائیوں میں اپنے آپ کو گناہ سے بچاتے ہیں. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم علی کے نوکر بن کے دکھائیں. ہم علی کے نوکر نہیں ہیں، ہم تو بس علی کے چاہنے والے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں. بس خدا کرے کہ علی بھی ہم سے محبت کرے، خدا کرے کہ امام زمانہ بھی ہم سے ویسی محبت کرے. امیر المومنین کی کتنی خوبصورت دعا ہے اللہ کے لیے کہ پروردگار میری عزت اور میرے افتخار کے لیے یہ کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے. بار الہ تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں، مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. تو ہم وہ دعا مانگے پروردگار سے، رب العالمین ہمیں ویسا بنا دے رب العالمین جیسا کہ تو ہم سے چاہتا ہے. ہماری اطاعت کو جو ہے وہاں تک لے جا، ہمیں شیطان کے شر سے اپنی پناہ میں رکھ. تو میں نے ابھی کہا کہ امام کو گھر میں عشرہ نہیں، امام کو گھر میں تقویٰ چاہیے. ہم اپنے گھر کے اندر، بہت سارے گھر ایسے ہیں جہاں فرش عزا بچتی ہے، ایک کمرہ جو ہے وہ عزا خانے کے لیے مخصوص ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، عزا خانے کے لیے وہ بن گیا، وہ کمرہ بن گیا، عزا خانہ بن گیا، اور دوسرے کمرے میں فل آواز سے جو ہے وہ ٹیلی ویژن بھی چل رہا ہے، بچے کارٹون دیکھ رہے ہیں. میں ایک بات کہتی ہوں، اس پر میری کافی بحث بھی ہوتی ہے کہ بچوں کی تربیت آپ نے کرنی ہے. ہم نے کہا نا کہ صراط پر سے گزرنے کے لیے امانت داری انتہائی اہم موضوع ہے. وہاں آپ سے سوال کیا جائے گا، آپ کے بچوں کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی ہے. بہت سارے لوگ بحث کرتے ہیں، شرعی نقطے لے کر آتے ہیں. نہیں، اس سے مجھے بحث نہیں ہے. سادہ سی اور آسان سی میں آپ کو بات بتا رہی ہوں کہ دیکھیے، آپ نے آج اپنے بچے کو اس کارٹون سے نہیں ہٹایا. ہمیشہ میں نے اپنے بچوں کی اسی طرح تربیت کی ہے. ہمیشہ ماہ محرم الحرام آیا، جو بھی، اب تو خیر ٹیلی ویژن اتنا نہیں دیکھا جاتا،
اور وہ پروگرام جو بچوں کے آتے تھے ہم ٹیلی ویژن بند کر دیتے تھے اور کہتے تھے نہیں اب آپ کا یہ محرم الحرام آ گیا, اب کوئی بھی وہ کام جو آپ کو تفریح فراہم کرتے ہیں, جس سے آپ کو لطف آتا ہے, آپ انہیں چھوڑ دیجئے, انہیں ترک کر دیجئے. تو محبت ایسی تو پیدا ہوگی نا. نفس کی پاکیزگی کیسے آئے گی, امام سے محبت کیسے آئے گی؟ آپ روٹین کے مطابق اپنے سب کاموں کو انجام دے رہے ہیں, مجلس ہوئی چلو جلدی جلدی مجلس میں چلے گئے, اب چلیے اب آج کے زمانے میں زوم پہ آ گئے, اب تو اور بھی آسانی ہے, گھر میں بیٹھے بیٹھے فون پر انگلی ہلائی اور جی مجلس میں آ گئے, اب بند کی مجلس ختم کی, اس کے بعد ہم اپنے دوبارہ سے گیم کے اندر لگ گئے. تو بچوں کو منع کریں, کوشش کریں کہ ان کو سمجھائیں پیار سے, یہ نہیں محرم آ گیا ایسا نہیں, ان کو پیار سے سمجھائیں کہ دیکھو امام حسین علیہ السلام کے بچوں پر پانی کو بند کر, آج 7 محرم ہے, امام حسین علیہ السلام کے بچوں پر پانی بند ہو گیا. ویسے تو لکھا ہے کہ 4 محرم وہ تاریخ تھی جب خیموں کو ہٹایا گیا تھا, اور جب خیمے ہٹے تھے فرات سے تو مشکوں میں جتنا پانی تھا وہ پانی لے کر وہاں سے ہٹ گئے تھے, اس کے بعد پانی پر پہرا ہے. تو مجھے نہیں معلوم کہ علی اکبر کی پیاس کب سے شروع ہوئی ہے, مجھے نہیں پتا کہ جناب زینب کی پیاس کب سے شروع ہوئی ہے, عمر آباد کی پیاس کب سے شروع ہوئی ہے, امام حسین کی پیاس کب سے شروع ہوئی ہے, مگر 7 محرم وہ تاریخ ہے جب حسین کے خیموں میں ایک بوند پانی نہیں تھا. بچوں کو اس چیز سے آشنائی دلائیے, ان کو پیاس کی شدت کے بارے میں بتائیے. اب تو ہم جو ہیں وہ عزا خانے میں جا کر یا فرش عزا پر بیٹھ کر مجلس نہیں ہو پا رہی ہے, لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے ہیں, مائیں چپس لے جا رہی ہیں, کوکیز لے جا رہی ہیں, دوسری چیزیں لے جا رہی ہیں, دوران مجلس کھانے پینے سے گریز کریں, دوران مجلس بچوں کو بھی گریز کروائیں, کیونکہ ان کو اس چیز کا احساس ہو. ہم نے اتنے کمفرٹ میں, ہمیشہ کہتی ہوں, اتنے کمفرٹ زون میں ہم رہ رہے ہیں اور ہم نے اتنا عادی بنا دیا ہے ان کو آرام طلبی کا کہ وہ بچہ, آپ کی اور میری تربیت دوسرے طریقے سے ہوئی ہے. اب جو نسل آ رہی ہے اس نسل کی تربیت میری اور آپ کی ذمہ داری ہے, اور پہلے سے کہیں زیادہ مشکل کام ہے اس نسل کی تربیت کرنا. انہیں ہمارے زمانے میں, ہمارے وقتوں میں مشکل تھا بچوں کو تمام سہولیات پرووائڈ کرنا. ہم نے الگ الگ کمروں میں وقت نہیں گزارا کہ ہمارے لیے ایک الگ کمرہ ہو, ہماری بہن کے لیے دوسرا کمرہ ہو, لیکن اب جو زمانہ ہے, اب اس وقت جو آپ اور ہم یہاں پر رہ رہے ہیں, ہم وہ چیزیں سہولیات بچوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں. ہم ایسا نہیں ہے کہ سیٹ بائی سیٹ سب بیٹھ کر گاڑی میں جا رہے ہیں, ایک گاڑی میں 10 افراد بھی جا رہے ہیں, کہاں جہاں ادھر سے کیسے رائڈ دینی ہے, رکشے میں بھی جا رہے ہیں, بس میں بھی جا رہے ہیں. تو لیکن اب جو ہے وہ سہولیات تو ہم نے دے دی ہیں, مگر تربیت نہیں ہو پا رہی ہے. جسمانی آرام تو ہم نے اپنے بچوں کو دے دیا ہے, لیکن ہم وہ تربیت نہیں, ان کو سختی کا عادی بنائیں. بچوں کو سختی کا عادی ہو سکتا ہے, میری بات سے بہت سارے لوگوں کو اختلاف ہو, میں نہیں کہہ رہی کہ آمنا صدقنا کہہ کر آپ میری بات مان لیں, لیکن آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتا رہی ہوں, آپ کو اپنا تجربہ بتا رہی ہوں. آپ کر سکتے ہیں, آپ کے پاس ہے, آپ ان کی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں. ان کے منہ سے ایک لفظ نکلے آپ اس کی خواہش کو پورا کر سکتے ہیں, مگر بعض اوقات ان کا امتحان تو لیں. دیکھیے روٹی کھانا ہر چیز آپ پرووائڈ, میں ایک بات کہہ رہی ہوں, یاد آ گئی کہ یہ جو تبرک مجلس حسین ابن علی کا تبرک ہے, میں نے خود دیکھا ہے روٹیاں ٹریش میں پھینکتے ہوئے, روٹیاں ٹریش میں پھینک رہے ہیں. روٹی باقاعدہ روٹی ہے, پیزا ہے, اس کو آگے سے کھایا, اس کا جو پیچھے کا وہ جو کرسٹ ہے اس کو ٹریش میں پھینکا. یہ ڈبل روٹی ہے, بریڈ ہے, بریڈ کے چاروں طرف وہ جو کنارہ ہوتا ہے اس کو نکال دیا, بیچ کا اس کو ٹریش میں پھینک رہے ہیں. آج اس وقت ہم ایک تبرک کے لیے ترس رہے ہیں, ہمیں تبرک مل جائے. لوگ ہمارے یہاں جو سلسلہ ہوا ہے کہ ماشاءاللہ سے گھروں کے اوپر لوگ تبرک بانٹ رہے ہیں, تو ہم ڈرائیو کر کے جا رہے ہیں 4 میل 5 میل 10 میل جا کے ان سے وہ تبرک لے کر آئے کہ حسین ابن علی کا ہمیں تبرک چاہیے. یہ تو پھر یہ کہ چیزیں ہیں موجود, آنے والے وقت میں اس سے بھی سخت مشکل کا ہمیں مقابلہ کرنا ہے, اس سے بھی سخت وقت ہمیں دیکھنا ہے. تو کھانے کا احترام, بہت زیادہ احترام, اسے چوم لے, اسے آنکھوں سے. صرف مجلس حسین کے تبرک کی تو کیا ہی بات ہے, عام تبرک بھی, کھانے کی رزق کا ہم احترام کریں, بچوں کو اس کا احترام سکھائیں. ایک دفعہ اگر بچہ آپ کا آدھی روٹی کھاتا ہے اور آدھی ٹریش میں پھینکتا ہے, آپ اسے وہیں روکیں, اس کو بلکہ کہیں اس ٹریش میں سے نکالو, اسے اس کو نکلوائیں اس میں سے. آپ چلا گیا ٹریش میں تو آپ اس کے ٹکڑے کر کے اسے برڈز کو دے دیں, یا کوئی ایک جگہ پر رکھیں جہاں آپ لے جا کر بہت سارے ایسی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو اول تو اس کو کھانے کی عادت ڈالیں کہ وہ پھینکے نہیں, اس کو جتنا لینا ہے اتنا پلیٹ میں لے. تو یہ بچوں کی تربیت ہماری ذمہ داری ہے.
تو میں صرف یہ گزارش کرنی تھی مجھے کہ برائے مہربانی میری وہ بہنیں جو اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھتی ہیں کہ آپ خود تو مجلس سن رہی ہیں اور بچہ آپ کا گیم کھیل رہا ہے، آپ اسے بتائیں بچپن سے اس کا دماغ جو ہے نا وہ خالی صفا ہے بالکل، یہ امام نے کہا ہے کہ خالی بالکل خالی کوڑا ہے، اس کا کوڑا کاغذ ہے، آپ جو اس کے اوپر تحریر کریں گے وہ اس کے اوپر ثبت ہو جائے گا، وہ اس کے اوپر تحریر ہو جائے گا۔ ہمارے والد تھے 9 محرم اور 10 محرم کو کیا عالم ہوتا تھا، وہ چارپائیاں الٹی کر دیتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ نہیں زمین پہ سونا ہے، سونا نہیں ہے، بستر کے اوپر نہیں سونا ہے، گھر کے تمام لائٹیں آف کر دیتے تھے 10 محرم کو شام غریبہ میں، اور بس صرف کینڈلز روشن ہوتی تھی، صرف یہ نہیں ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے جس وقت مجلس ہو رہی ہے بس مغرب کو، یہ جلاتے ہی نہیں تھے، وہ کہتے ہی نہیں تھے کہ آج لائٹ جلے گی، لائٹ ہمیں پتا تھا کہ شام غریبہ میں جو ہے وہ کچھ دیر یعنی 1 گھنٹے کے لیے جو ہے وہ ہم رہنا گوارا نہیں کرتے۔ امام کو ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں اثرات ہوتے ہیں، ان سب چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں، امام سے محبت بڑھتی ہے، امام سے پیار بڑھتا ہے، احساس ہوتا ہے، بچہ پوچھے گا، بچے کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا یہ اندھیرا کیوں ہے، تو انہیں بتائیں کہ یہ شام غریبہ کے اندھیرے کی یاد ہے۔ انشاءاللہ شام غریبہ کی مجلس ظاہر ہے کہ مصائب ہی مصائب ہوتے ہیں، اس میں ہم یہ پہلو ان سب چیزوں کی طرف ہم توجہ نہیں دلا پاتے، تو اس کی تربیت اب ظاہر اس وقت ہم بتائیں گے تو کیا، ابھی شام غریبہ میں وقت ہے، آپ تمام مومنات سے جن کے بچے چھوٹے ہیں، جن کے بچے بڑے ہیں، اپنے آپ گھر میں ہے نا، آپ کے پاس اختیار ہے، مغرب ہو آپ لائٹیں مت جلائیں، اندھیرے میں رہنے کی کوشش کریں، اور جو چھوٹے بچے ہیں جب وہ سوال کریں کہ لائٹ کیوں نہیں جل رہی تو انہیں بتائیں کہ کربلا والوں پر کیا گزری تھی، سکینہ بی بی کی دہشت کا کیا عالم تھا، باپ شہید ہو گیا تھا، بھائی شہید ہو گئے تھے، ایک بوند پانی نہیں تھا، گھر میں کچھ تھا نہیں، خیمے جل گئے تھے، خاک پر بیویاں بیٹھی ہوئی تھی، انہیں یہ اسٹوری سنائے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گی اس کے اثرات 20 سال کے بعد، آپ دیکھیں گی اس کے اثرات 25 سال کے بعد، آپ کو پھر پتا ہوگا جب آپ کا بچہ اپنے بچے کی پرورش کرے گا، آپ کا بچہ، ہمیں ناصر امام اپنے بچوں کو بنانا ہے تو کمفرٹ زون سے انہیں نکالنا پڑے گا، اس زون سے انہیں نکالنا پڑے گا، مجلس ہو رہی ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ مائیں جو ہیں وہ بچوں کو تابوت رکھا ہوا ہے اور وہاں جو ہے وہ الٹے سیدھے کارٹون چل رہے ہیں، ہاتھوں کے اندر فون ہے اور اسے اس بات کا احساس نہیں ہے، کیونکہ اس کے کان سن رہے ہیں مگر وہ نہیں سن رہے جو ہم سنانا چاہ رہے ہیں، اس کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں مگر وہ نہیں دیکھ رہی جو ہم دکھانا چاہ رہے ہیں، اس کے ذہن میں صرف اور صرف وہی چل رہا ہے جو وہ اپنے ان چیزوں کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ جب وہ محروم ہوگا نا، گیم سے محروم کر دیا آپ نے، وہ گیم نہیں کھیل رہا ہے، فون پر نہیں ہے، تو اب جب وہ محروم ہوگا تو وہ سوچے گا بھی، کیونکہ مفقود کیا جا رہا ہے، ذہن کی صلاحیتوں کو بالکل بند کر دیا گیا ہے تاکہ انسان کچھ سوچے ہی نہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ پورا ایک سلسلہ ہے، اس پر انشاءاللہ پھر ہم کبھی بات کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ بچوں کو ہم ویسا ناصر بنائیں جیسا امام کو درکار ہے، جیسا امام ہم سے طلب کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب جو ہے وہ ٹائم ہمارا نکل گیا، بہت ہی معذرت چاہتی ہوں کہ 3-4 چیزیں میں جلدی آپ کے سامنے بیان کر دیتی ہوں کہ حضرت ابن عباس نے ایک روایت کی ہے پل صراط کے حوالے سے، مرصاد کے حوالے سے، مرصاد جیسا کہ دوسری تیسری مجلس میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ وہ بھی ایک پل ہے، تو ابن عباس کہتے ہیں کہ مرصاد کے اوپر 7 چیک پوسٹیں ہوں گی، 7 مقامات ایسے ہوں گے جہاں پر روکا جائے گا، تو پہلی جو چیک پوسٹ ہوگی وہاں پر متعلق سوال ہوگا۔ اب یہ جو چھوٹی چھوٹی چیک پوسٹیں ہیں نا کہ ایک کے بعد ایک وہ تو بڑی تھی، اب جو ہے وہ 7 چیک پوسٹیں جو ہیں وہ آگے چھوٹی چھوٹی جو تفتیش آتی جاتی ہے وہاں پر جو ہے وہ ہمیں ان کا جواب دینا ہے۔ اب اس میں پھر یہ دوبارہ لے کر آتے ہیں کہ سب سے پہلے توحید کا سوال ہوگا، اس کے بعد پھر نماز کا سوال ہوگا، اس کے بعد پھر زکوٰۃ کا سوال ہوگا، اس کے بعد پھر روزے کا سوال ہوگا، اس کے بعد پھر حج کا سوال ہوگا، اور اس کے بعد پھر حج کے عمرے کا سوال ہوگا، اور ساتھ میں جو ہے وہ حقوق الناس کا سوال ہوگا۔ تو وہاں پر جو ہے وہ عدالت الہی بھی ہوگی، اور عدالت الہی کے سے پھر جیسا کہ کہا نا کہ وہ جو 3 پل تھے اس سے متعلق پھر وہ باتیں بیان کی جائیں گی۔ عدالت الہی سے متعلق یعنی یہ کہ دنیا میں ہو سکتا ہے کہ مجھے احساس نہیں ہوا کہ میرا حق کسی نے کھایا، یا ہو سکتا ہے کہ میں نے کسی کا حق کھایا، مجھے دنیا میں احساس نہیں ہوا، لیکن وہاں پر جو ہے وہ باس پرس کی جائے گی، ہو سکتا ہے کسی نے معاف کر دیا، ہو سکتا ہے کہ کسی نے، لیکن اللہ جو ہے وہ اس سے باس پرس ضرور کرے گا۔ تو میں ایک واقعہ آپ کو سنا دیتی ہوں، مرحوم محدث نوری سید ہاشم بحرانی نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ
नजफ का रहने वाला एक यहूदी, नजफ का रहने वाला एक मुसलमान था, वो एक यहूदी के पास जाता है और गुर्बत का आलम है, तो वो यहूदी से जाकर कहता है कि मुझे 10 दिरहम कर्जा दे दो। तो यहूदी जो है वो उसको 10 दिरहम कर्जा दे देता है। कमिटमेंट ये होता है, तय ये होता है कि 10 दिरहम जो तुम मुझे दोगे मैं एक एक दिरहम करके तुम्हें वापस लौटा दूंगा। तो ये लेकर आ जाते हैं कर्जा और उसके बाद फिर एक एक दिरहम करके उनको वापस करना शुरू करते हैं। अभी 5 दिरहम इन्होंने वापस किए थे, 5 दिरहम अभी बाकी थे कि वो यहूदी इनको नजर नहीं आया, तो इन्होंने कहा चलो कल दे दूंगा। अब सुस्ती और काहिली का शिकार हो गए, उजरत देने में सुस्ती और काहिली। तो उन्होंने कहा कि ये कर्जा मुझे देना था, तो दे दूंगा, कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा, अरे मिल जाएंगे तो दे दूंगा, किसी और को मालूम नहीं है। तो इन्होंने जो है वो कर्जा उसका नहीं दिया। फिर इनको फिर ख्याल आया कि फिर मालूम करूं कि भाई कैसे कर्जा देना है। पता चला कि वो बगदाद चला गया। अब ये बिल्कुल इत्मीनान से हो गए कि चलो वो बगदाद चला गया तो अब मैं कहाँ से दे सकता हूँ, मैं तो नहीं दे सकता। तो 5 दिरहम जो है वो इनके ऊपर कर्जा बाकी था। एक रोज इन्होंने ख्वाब देखा। अच्छा, ये अच्छा इंसान थे। इन्होंने ख्वाब देखा। क्या ख्वाब देखा कि मैदान महशर है और सारे चेक पोस्ट से गुजरते हुए, तमाम चीजों से गुजरते हुए ये पुलिस सरात पर आ गए। अब नमाज का सवाल हुआ, हाँ जी सही है, सब 100 मिलते चले जा रहे हैं और ये आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। जब ये आगे जाते हैं और सिक्योरिटी से निकल के उस मकाम पर पहुंचते हैं कि जहां हुकूकुन नास की बारी आती है, तो हुकूकुन नास में वहां पर अचानक ये बड़ी खुशी खुशी कहते हैं चलो भाई सब चीजों से पास हो गया, अब तो जो है वो बस पुल पार हुआ चाहता है कि अचानक इन्हें एक आवाज आती है और एक शख्स सामने आकर खड़ा हो जाता है। अब देखा कि वो यहूदी है और वो नीचे से निकला है, जहन्नुम के उसमें से निकला है, और वो कह रहा है मेरे 5 दिरहम दे दो। मैंने कहा 5 दिरहम मैं यहाँ कहाँ से लाऊं? कहा नहीं मुझे नहीं पता, मेरे 5 दिरहम दो, मुझे 5 दिरहम चाहिए। कहा भाई मेरे पास है नहीं इस वक्त। कहा कि नहीं मैं तो तुम्हें आगे जाने नहीं दूंगा। उसने कहा हटो मेरा रास्ता छोड़ो, इसलिए कि मेरा सब कुछ मैं पास कर चुका हूँ, मुझे तो आगे जाना है। उसने कहा नहीं मैं आपको आगे नहीं जाने दे सकता जब तक आप मेरे 5 दिरहम अदा। हालांकि वो यहूदी है। अब कोई ये कहे यहूदियों का माल खाना है, खा सकते हैं, तो ईसाइयों का माल खा सकते हैं, तो ये कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, आप नहीं कर सकते, ये हमें हुक्म यही है। अब वो यहूदी है और अल्लाह ने उस यहूदी को ये इख्तियार दिया है कि तुम अपना हक मांग सकते हो हुकूकुन्नास का। उसमें अल्लाह कहेगा भाई नहीं अब हम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारी मर्जी है। अगर वो यहूदी बख्श देगा तो परवरदिगार भी बख्श देगा, अगर वो यहूदी नहीं बख्शेगा तो फिर अल्लाह भी उसको, फिर आपको निकालना पड़ेगा। अब उसकी जो भी पेमेंट होगी वो उसको आपको करनी पड़ेगी। अब ये अलहदा बात है कि फिर वो अमाल के मुतालिक जो है वो होगा कि फिर वो अपने अमल में से उसको देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ जो इन्होंने वाकया बयान किया तो ख्वाब है। तो ये कह रहे हैं कि मैं ख्वाब में ये देख रहा हूँ कि ये सब कुछ हो रहा है और ख्वाब हकीकत से इतना करीब था कि ये कहते हैं कि उस पुल पर, उस पुल सिरात पर मैं खड़ा हूँ और वो शख्स मुझे आगे जाने नहीं दे रहा। अचानक मैंने जो है वो उसको जबरदस्ती मैंने आगे जाने की कोशिश की। तो जब मैंने जबरदस्ती आगे जाने की कोशिश की तो उसने अपनी एक उंगली जो है वो मेरे सीने के ऊपर रखी, और जब उसने सीने पर रखी तो मेरा सीना जो है वो जल गया और उंगली का पूरा एक निशान जो है वो वहां पर जख्म जो है वो बन गया। तो ये हाशिम बहरानी ने जो ये वाकया नकल किया है तो कहते हैं कि उसने जो अपना कुर्ता उठाया, जब वो ये रौदात सुना रहा था, उसने जब अपना कुर्ता उठाया तो वो सीने के अंदर वो जख्म, वो उंगली का निशान वहां पर मौजूद था। अल्लाह अकबर। अज़ादारान ईमान, उस पुल सरात पर से कि जब जो है वो हम उस पुल सरात पर से गुजरेंगे तो अजीब आलम होगा। दुआ करते हैं परवरदिगार से कि रब्बुल आलमीन हमें अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के चाहने वालों में शुमार फरमाए और परवरदिगार हमें इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की मोहब्बत से सरशार फरमाए। रसूल अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब रोज़े क़यामत होगा और परवरदिगार आलम तमाम खलाइक को जमा करेगा और जब तमाम खलाइक जमा हो जाएगी तो एक आवाज आएगी कि ए अहले महशर अपनी आंखों को बंद कर लो, इसलिए कि फातिमा बिनते मोहम्मद पुल सरात पर से गुजरने वाली है, उस जगह से गुजरने वाली है। यानी गुजरेंगे सब, जनाब फातिमा जहरा गुजरने वाली है। उस वक्त अहले महशर अपनी आंखों को बंद कर लेंगे, वो अपनी आंखों को बंद करेंगे और जनाब फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा 70,000, बाज़ रिवायतों ने लिखा है कि 70,000 हूरों के साथ
ان کے جھرمٹ میں جناب زہرا کا جلوس پل سرات سے گزرے گا، اور بسرعت گزرے گا، یعنی بہت تیزی کے ساتھ گزرے گا. اس وقت یہ حکم ہوگا کہ جو فاطمہ زہرا سے توسل کرنا چاہتا ہے وہ زہرا سے توسل کرے اور پل سرات سے پار ہو جائے. اجازت ملے گی، وہاں بھی اجازت ملے گی، جس کو اجازت ملے گی وہ ان سے توسل کرے گا. تو پھر رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے توسل کیا ہوگا دنیا میں فاطمہ زہرا سے، وہ وہاں پر بھی ان سے توسل کر لے گا. عزاداران ایمان، الحمدللہ الحمدللہ، میں ہمیشہ کہتی ہوں اپنے ماں باپ کو دعا دیجیے، اپنے بزرگوں کو دعا دیجیے، اپنے جد اجداد کو دعا دیجیے، پروردگار ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف. آپ سب کے جتنے مرحومین ہیں پروردگار ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، اور ہم اپنی مجلس کا یہ ثواب ان کو ہدیہ کرتے ہیں، اپنے تمام مرحومین کو ہدیہ کیجیے. عزاداران امام، الحمدللہ کہ ہم توسل کرتے ہیں فاطمہ زہرا سے، ہر نماز کے بعد یہ کہتے ہیں تسبیح فاطمہ زہرا پڑھتے ہیں قربتاً اللہ، زہرا بی بی کا نام لیتے ہیں. عزاداران امام، جس نے توسل کیا، جو توسل کرے گا، بس ہم تو یہی کہتے ہیں، میں تو یہی کہتی ہوں کہ میری شہزادی کچھ عمل نہیں ہے، دامن ہمارا خالی ہے، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. میری شہزادی، کس کے اوپر ہم یہ کہیں کہ ہم یہ کرتے ہیں جس کی بنا پر ہم پولیس رات سے گزر جائیں گے. بی بی، ہم نے تو دنیا میں حق کا راستہ آپ کے شوہر کو جانا ہے، آپ اہل بیت کو جانا ہے، آپ ہی صراط مستقیم ہے، آپ ہی سے وابستہ ہے، اور اس غم کو ہم نے اپنے سینے سے لگایا ہے. میری بی بی، اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور ہم لعنت کرتے ہیں ان تمام افراد پر جنہوں نے آپ کے حق کو نہیں پہچانا، لعنت کرتے ہیں ان تمام افراد پر جنہوں نے آپ کے دروازے پر آگ لگائی، لعنت کرتے ہیں ان تمام افراد پر جنہوں نے آپ کے محسن کو شہید کر دیا، لعنت کرتے ہیں ان تمام لعینوں پر جنہوں نے آپ کے جگر گوشے امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا، لعنت کرتے ہیں ان تمام لوگوں پر کہ جنہوں نے آپ کے فرزند امام حسین علیہ السلام پر وار کیے. عزاداران امام، امام حسن علیہ السلام، کیسے وہ لوگ شفاعت کے طلبگار ہیں جو زہرا اور اولاد زہرا کو اس طرح سے تنگ کرتے ہیں. افسوس صد افسوس، افسوس صد افسوس. رسول اللہ کا جنازہ یہ پنجتن ہے جو جن کی محبت میں پروردگار نے دنیا کو خلق فرمایا ہے. عزاداران امام، رسول اللہ کا جنازہ اٹھتا ہے، پیغمبر کا جنازہ اٹھتا ہے، گنتی کے چند افراد ہیں، 7 یا 8، 16 یا 12، جو بھی روایت ہے. بہرحال بہت ہی مختصر سے افراد ہیں جو رسول اللہ کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں. 3 دن تک رسول اللہ کا جنازہ پڑا رہتا ہے. اس کے بعد سب سے پہلے رسول اللہ سے ملحق ہونے والی آپ کی بیٹی جناب فاطمہ زہرا ہے. جناب فاطمہ زہرا جنازہ کیسے اٹھتا ہے؟ غربت کے عالم میں اٹھتا ہے، رات کی تاریکی میں اٹھتا ہے. جب صبح ہوتی ہے تو دشمن ملعون یہ کہتا ہے کہ میں جا کر فاطمہ کی قبر کھودوں اور اس پر نماز پڑھوں گا. فاطمہ کا جنازہ اس غربت میں. عزاداران امام، اس کے بعد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جنازہ اٹھتا ہے، 40 جگہ قبریں بنائی جاتی ہیں. عزاداران امام، اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کا جنازہ اٹھتا ہے، جنازے پر تیروں کی بوچھاڑ کر دی جاتی ہے. اور حسین کا جنازہ اٹھتا ہی نہیں، 3 دن تک بے گور و کفن زمین کربلا پر پڑا رہتا ہے. عزاداران امام، آج حسن مجتبیٰ کے نور نظر جناب قاسم کا ذکر کرنا ہے. ہاں حسن، ہاں امام حسن، جن کے کلیجے کے ٹکڑے ہو گئے. جب کلیجے کے ٹکڑے ہوئے جناب زینب سے چھپانا چاہتے تھے. امام حسن امام حسین سے فرما رہے ہیں، بھیا حسین یہ لگن ایک طرف کو کر دینا، میری بہن آنے والی ہے، میری بہنیں آنے والی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو وہ کلیجے کے ٹکڑے دیکھے تو دامن صبر اللہ اکبر برداشت نہیں کر سکیں گی، تڑپ جائیں گی میری بہنیں. عزاداران امام، میں کہوں اے مولا حسن، یہ لاش کے ٹکڑے نہیں ہیں، یہ کلیجے کے ٹکڑے ہیں. کل آپ کے نور نظر قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہو جائیں گے. ہاں عزاداروں،
حسن کے نور نظر قاسم کا ماتم کرنا ہے. قاسم 13 برس کے ہیں کربلا میں. آپ کو معلوم ہے روایتیں بار بار بیان کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو بتائیں موت کیا ہے. جناب قاسم 13 برس کے ہیں. کیسا جواب دیتے ہیں امام حسین کو؟ امام حسین پوچھتے ہیں بیٹا، کیونکہ بے چین ہے، یہ چاہتے ہیں جناب قاسم کہ وہ یہ دیکھے کہ محضر نامے میں ان کا نام ہے یا نہیں ہے، جو شہادتیں ہوں گی اس میں ان کا نام ہے یا نہیں ہے. قاسم 13 برس کے ہیں، ابھی بلوغ تک نہیں پہنچے ہیں، اس لیے پریشان ہے، پتا ہے کہ شہادت ہوگی. جناب قاسم امام حسین کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں چچا میرا نام محضر نامے میں ہے یا نہیں ہے؟ عزادارو امام سوال کرتے ہیں قاسم تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ عزادارو جناب قاسم نے تاریخی جواب دیا ہے جسے تاریخ نے لکھا ہے، سنہرے الفاظ سے لکھنے کے قابل ہے. اپنے بچوں کو بتائیے، ایسے تربیت کیجئے. آج قاسم کا دن ہے نا، آج بتائیے کہ قاسم کس طرح مرنے کے لیے آمادہ تھے، کس طرح بے قرار تھے، قربان ہونے کے لیے بے قرار تھے. عزادارو قاسم نے کیا جواب دیا؟ چچا جان موت میرے نزدیک شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے. حق کے لیے موت امام کے ساتھ، دنیا میں امام صراط ہے، عزادارو امام کے ساتھ ہے. یقیناً یہ میرا چچا ہی نہیں ہے، یہ امام وقت ہے، اطاعت امام میں ہے، سمجھتے ہیں کہ یہ اطاعت امام ہے. عزادارو جناب قاسم نے جواب دیا. امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ قاسم تمہارا نام تو کیا، علی اصغر کا نام بھی محضر نامے میں موجود ہے. جناب قاسم رو کر پوچھتے ہیں، سوچتے ہیں، عقل کہاں جاتی ہے، سوچتے ہیں، سوچ کر پوچھتے ہیں کیونکہ علی اصغر بہت چھوٹے ہیں، علی اصغر تو جھولے میں ہے. پوچھتے ہیں چچا جان کیا یہ اشقیاء خیموں تک آ جائیں گے؟ عزادارو غیرت دار باپ کا بیٹا، غیرت دار قاسم. عزاداران امام جواب دیتے ہیں نہیں، علی اصغر کو میں اپنے ہاتھوں پر لے کر جاؤں گا. بس عزاداران امام جناب قاسم روز عاشور بے چین ہے. کبھی خیمے میں جاتے ہیں، ماں سے پوچھتے ہیں اماں ابھی تک چچا جان نے مرنے کی اجازت نہیں دی ہے. عزادارو ایک مرتبہ ماں نے قریب بلایا، میرے لال آؤ، قریب آؤ. بازو پر سے اس تعویذ کو کھولا، وہ تعویذ جناب قاسم نے پڑھا. جناب ام فروا نے وہ قاسم کے ہاتھ سے اس تعویذ کو لیا، امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی. حسین ابن علی نے کھڑے ہو کر بھابھی کا استقبال کیا، کہا کیا حال، اس وقت کیسے زحمت فرمائی. عزادارو امام لاشوں پر لاشیں اٹھا رہے ہیں، اس وقت عجیب کیفیت ہے امام کی. جناب ام فروا کہتی ہے یہ خط لے کر آئی ہوں، آپ کے بھائی کا خط ہے. امام نے بھائی کے خط کو دیکھا، ڈھارس کا کام کیا. امام نے اس خط کو آنکھوں سے لگایا، خط کو کھولا، پڑھا. المختصر یہ کہ قاسم کو دیکھا، کہا الوداع قاسم، خدا حافظ قاسم. عزادارو 13 برس کے قاسم ہے. امام نے حضرت قاسم کو، اس شہزادے کو گھوڑے پر سوار کر دیا. عزادارو جناب قاسم گھوڑے پر سوار ہوئے، زرہ پہنی، جناب قاسم چلے. اب عزادارو تلوار کو لہراتے جاتے ہیں. جناب قاسم نے جو رجس پڑھا ہے گزشتہ سال میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا. حضرت قاسم کا رجس بہت مشہور ہے. آپ نے اپنے دادا کا تعارف کروایا، آپ نے اپنے بابا کا تعارف کروایا، آپ نے بتایا کہ ہم ہی وہ ہیں جو اطاعت امام میں ہیں، ہم ہی وہ ہیں جو علی کے ماننے والے ہیں. میں علی کا پوتا ہوں، میں آیا ہوں اسلام کے اوپر مرنے کے لیے، ہم ہی اسلام کی نصرت کرنے والے ہیں. عزاداران امام جناب قاسم نے تلوار سے جنگ کرنا شروع کی. تاریخ نے لکھا ہے کہ 35 افراد تھے جنہیں جناب قاسم نے 13 برس کے بچے نے 35 افراد کو واصل جہنم کیا، جن میں اردق شامی بھی تھا، اس کے 4 بیٹے بھی تھے. یہ میں ہمیشہ بیان کرتی ہوں، اب اتنا ٹائم نہیں ہے. اردق شامی سے کس طرح سے جنگ ہوئی. امام حسین نے دعا فرمائی پروردگار اس اردق شامی کے غرور و تکبر کو خاک میں ملا دے، میرے قاسم کو فتح دے دے. قاسم کو فتح ہوئی.
35 افراد کو واصل جہنم کیا عزاداران امام. ایک ملعون نے جناب قاسم کو نیزہ مارا. جب نیزہ مارا جناب قاسم جھولنے لگے, قابو نہیں رکھ سکے. ایک مرتبہ آواز دی, امام کو آواز دی. کہتے ہیں اس وقت اس بچے کا, حمید ابن مسلم کہتا ہے اس وقت اس بچے کا جو صورت میں انتہائی حسین تھا, مثل آفتاب و مہتاب تھا, اس وقت میں نے دیکھا اس بچے کے پیر کے جوتے کا تسمہ کھل گیا تھا. وہ اسے باندھنا چاہتا تھا یا وہ الجھ گیا تھا, کچھ سمجھ میں نہیں آیا. بس وہ اسے درست کرنے کے لیے جھکا. ظالم نے تلوار ماری, برچیاں ماری, قاسم سنبھل نہ سکے. جب گھوڑے سے نیچے آئے قاسم نے آواز دی. حسین و عباس قاسم کو دیکھ رہے تھے. جیسے ہی آواز دی قاسم نے, امام حسین و حضرت عباس دوڑے. جب قریب آئے, لعین قریب تھا کہ قاسم کا سر کاٹے. امام جلدی سے تیزی سے دوڑے. آگے بڑھ کر امام نے اس ملعون کے اوپر وار کیا. اس کا ہاتھ کٹ گیا. جب اس کا ہاتھ کٹا تو اس نے مدد کے لیے پکارا. جیسے ہی شامی فوجیں اس کی مدد کے لیے آگے بڑھی, ایک گھمسان کا رن پڑ گیا. ادھر کی فوجیں ادھر, ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑے. قاسم کا لاشا گھوڑوں کی ٹانپوں سے پائمال ہونے لگا. اس بھاگنے میں خون سے زمین لال ہو گئی. قاسم کی لاش گھوڑوں سے پامال ہو گئی. سب ٹکڑے ٹکڑے سینے پر نور ہو گیا. ٹاپوں سے مرکبوں سے بدن چور ہو گیا. میرے مولا پہنچے, آقا پہنچے, قاسم کو آواز دیتے میرے لال کہاں ہو, عزادارو مرثیے کا باندھے ہے. پہنچے حسین لاش پہ جس دم بچش میں دم اٹکا ہوا تھا آنکھوں میں اس وقت حسین کا دم. سر اپنا پیٹ کر یہ پکارے امام قاسم اٹھو کے آئے ہیں ملنے کو تم سے ہم. ارے موڑو نا فاطمہ کے نور عین سے, باتیں تو کچھ کرو دم آخر حسین سے. عزادارو اس کے بعد امام حسین نے جناب قاسم کی لاش کو اٹھایا. بس لکھا ہوا یہی ہے کہ جناب قاسم کی لاش پر گھوڑے دوڑ گئے تھے, جس کی بنا پر آپ کی لاش زندگی میں گھوڑوں سے پامال ہو گئی تھی. میرے مولا نے قاسم کی لاش کو کیسے اٹھایا سنیے. ارے مقتل سے لاش آنے کی صورت کہوں میں کیا, چادر لپیٹ دی تھی کہ آزاد سب جدا, اور قطرے لہو کے خاک پہ گرتے تھے جا بجا. گردن ڈلی ہوئی تھی لٹکتے تھے دست پاؤں. حضرت چلے اٹھا کے تنے پاش کو کاندھا دیا چچا نے بھتیجے کی لاش کو. وقاسمہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین. بار الہ پروردگار اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے یا رب العالمین یا رحم الراحمین. ان آنسوؤں کو رومال فاطمہ زہرا میں جگہ عنایت فرما. بار الہ رب العالمین
دعائے صحت کی درخواست ہے. ایک بیبی ہے آئمہ بطول, اس کے لیے بہت زیادہ دعا کی ضرورت ہے. اور ایک اٹلانٹا میں ایک بچی ہے سکینہ بنت کامل. آپ کے جو بھی عزیز ہیں جو بیمار ہیں, اگر آپ چاہیں نام دینا چاہیں تو آپ مجھے ٹیکسٹ کر دیں, اور جو بھی چاہتے ہیں کہ ان کا نام لیا جائے آپ وہاں سے بھی بیٹھ کر اگر نام لیں گے تو انشاءاللہ دعا قبول ہوگی. بس یہ دعا کریں پروردگار ان تمام بیماروں کو, سکینہ بنت کامل کو, آئمہ بطول کو, اسد کاردار کو, حیدر حسین کو, اور یاسمین جیوانی کو, اور نظیم نقوی کو, اور جتنے بھی بیمار ہیں رب العالمین ان سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما. ہم لعنت کرتے ہیں رب العالمین ان قاتلوں پر جنہوں نے حسن کے نور نظر قاسم کی لاش کے ٹکڑے کر دیے. پروردگار میرے معبود ان پر اپنے عذاب کو اور زیادہ کر. ہم ان سب پر تبرہ کرتے ہیں اور بار الہ محبت کرتے ہیں اپنی بیوی جناب فاطمہ زہرا سے. یا رب العالمین ہم نے جو کچھ بھی سیکھا ہے رب العالمین پروردگار رب العالمین اس کے صدقے میں ہمیں پل صراط سے بآسانی گزرنے کی توفیق دینا میرے معبود. ہم توسل کرتے ہیں جناب فاطمہ زہرا سے رب العالمین. بارے اللہ روز محشر بھی گواہ رہنا, یہ زمین گواہ رہے, یہ آسمان گواہ رہے, یہ اطراف میں ہمارے اشیاء گواہ رہے کہ ہم نے توسل کیا ہے جناب فاطمہ زہرا سے. بارے اللہ پروردگار اس بی بی کے صدقے میں ہر ایک کی مشکلوں کو دور فرما دے. اپنے لیے کوئی دعا نہیں مانگے. بعض لوگ کہتے ہیں شادی کے لیے دعا, جن کے سیرے کے پھول نہیں, میں نہیں کہتی. عزادارہ نہیں ماں, میری بہنوں, میری عزیز بہنوں, دیکھیے کسی کی لاش رکھی ہو اور اس کی لاش پر آ کر آپ اس کی ماں سے یہ کہیں کہ دیکھو تمہارا بچہ مر گیا, اس کے صدقے میں ہمارا بچہ. نہیں نہیں نہیں, عزادارہ نہیں ہوا. بس پروردگار سے یہ دعا ہے ہم مر جائیں, ہماری اولادیں مر جائیں, شہید ہو جائیں, ان کے نام پر سب کچھ قربان ہے. پروردگار سب کچھ قربان ہے, ہمیں بس وہ معرفت عطا فرما. یہ دعا کریں ان 10 دنوں میں پروردگار ہمارے بچوں کو جناب قاسم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے جوانوں کو علی اکبر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار وہ جو 2 ہمارے جوان ہیں مزمل زیدی اور عاصم نقوی, رب العالمین ان کو جلد سے جلد رہائی نصیب ہو. بار اللہ, اور ایک اور بہن ہے ہماری جن کے کوئی عزیز ہے جو قید میں ہے. بار اللہ وہ اپنا نام ظاہر کرنا نہیں چاہتے, مگر بہرحال جو جہاں بھی ہے رب العالمین اگر قید میں ہے تو وہ اچھی جگہ پر رہے. بار اللہ پروردگار ان کو قید میں آرام عطا فرما اور جلد سے جلد انہیں قید سے اسیران کربلا کے صدقے میں رہائی نصیب ہو. یا رب العالمین تاجیل فرما. امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.